We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی بیماری گھیر لیتی ہے، کبھی دعائیں مانگتے ہیں مگر قبولیت کی امید کمزور دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جو اس کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دے، جو اس کی حاجتوں کو پورا کر دے اور اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ خوشخبری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت آسان اور مؤثر عمل بتایا ہے، اور وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ ایک ایسی نیکی کا دروازہ ہے جو نہ صرف دنیاوی مشکلات کو حل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس ایک جملے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صدقہ کتنی بڑی قوت رکھتا ہے۔ صدقہ دینا بظاہر ایک سادہ سا عمل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، معاشرے کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور دعا کو قبول کراتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے موضوع کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر بندہ اپنی زندگی میں صدقہ دینا عادت بنا لے تو اس کی دعائیں اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتی ہیں اور حاجات پوری ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو تم خیر میں سے خرچ کرو گے وہ تمہارے پاس پورا لٹایا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ نہ صرف اسے واپس دیتا ہے بلکہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ روزانہ صدقہ دینا اپنی عادت بنا لے تو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی کتنی محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، کسی ضرورت مند کے دکھ کو کم کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے دل کی فریاد سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ صدقہ کے ذریعے انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا تعلق دراصل اس قربانی اور ایثار سے ہے جو وہ دکھاتا ہے۔ جب بندہ اپنی محنت کی کمائی میں سے دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اپنے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ اخلاص کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ صرف متقیوں کا صدقہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صدقہ صرف مال و دولت کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دوسروں کو خوش کر رہا ہے، مسکرا کر بات کر رہا ہے، کسی کا سہارا بن رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن مالی صدقہ کی اپنی خاص اہمیت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف بندہ خود نفع اٹھاتا ہے بلکہ دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک عجیب راز ہے۔ بظاہر جب ہم اپنا مال دیتے ہیں تو کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں دعاؤں کی قبولیت کی تمنا ہر کسی کے دل میں ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قبولیت دعا کا ایک ذریعہ صدقہ بھی ہے۔ جو بندہ صدقہ دینے والا ہوتا ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام اور بزرگان دین ہمیشہ صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں تو پہلے صدقہ دو پھر دعا کرو۔ یہ طرز عمل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مواقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بڑی حاجت یا مشکل میں پھنس جاتے تو صدقہ دیا کرتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ صدقہ ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور پھر دعا اس دروازے سے سیدھی مقبولیت کی طرف جاتی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم اگلے حصے میں یہ بات بیان کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر دو چیزوں کے صدقے کی عادت بنانے کی طرف کیوں توجہ دلائی۔ ان دو چیزوں کا صدقہ دینا کیوں اتنا مؤثر ہے کہ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ صدقہ بے شمار فوائد اور برکات جاننے کے بعد اب ہم اس اہم حقیقت کی طرف آتے ہیں جس پر ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے، اور وہ ہے دو چیزوں کے صدقے کی عادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ مال دے تب ہی صدقہ ہوگا، بلکہ تھوڑی سی چیز بھی خلوص نیت سے دی جائے تو وہ اللہ کے نزدیک عظیم شمار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کھجور جیسی چھوٹی چیز بھی صدقہ کی جائے تو وہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کے صدقے کی عادت بنانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں؟ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ہیں، کھانا اور پانی۔ ان دونوں کا صدقہ دینا انسان کی ضرورت بھی ہے اور دوسروں کی سب سے بڑی حاجت بھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ پانی دینا ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اسے سب سے محبوب صدقہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح کھانا کھلانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو اور کھانا کھلاؤ تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کھانا کھلانے کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ یہ دونوں چیزیں، کھانا اور پانی، بنیادی انسانی ضرورت ہیں۔ جب بندہ اللہ کی مخلوق کو ان دو چیزوں کا صدقہ دیتا ہے تو گویا وہ زندگی کو سہارا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اجر اور برکت بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی دعائیں اللہ کے ہاں جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ بندوں کی بنیادی حاجت پوری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا دیا ہوا صدقہ ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کھانا اور پانی جو ہم دنیا میں دوسروں کو دیتے ہیں
وہ قیامت کے دن ہمارے لیے سایہ بنے گا جب سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لے کہ روزانہ 2 چیزوں کا صدقہ کرے، مثلا 1 روٹی کسی ضرورت مند کو دے دینا یا 1 گلاس پانی پیاسے کو پلا دینا، تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اس کے لیے بڑی کامیابیوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے تھے صدقہ دعاؤں کو مقبول بناتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل سے بخل کو ختم کرتا ہے اور رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ جب بندہ کھانے اور پانی کا صدقہ دیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی مخلوق کو زندگی بخشتا ہے، اور اللہ زندگی دینے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ دنیاوی فوائد کے اعتبار سے یہ بھی دونوں صدقات انتہائی اہم ہیں۔ کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی برکت سے رزق میں بے حساب برکت نازل ہوتی ہے، بیماریوں سے شفا اور حفاظت ملتی ہے، دل سے غم اور بے سکونی دور ہو جاتی ہے، معاشرے میں محبت اور ہمدردی بڑھتی ہے، انسان کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اخروی فوائد: قیامت کے دن سخت گرمی میں صدقہ کرنے والے کو سایہ نصیب ہوگا، پل صراط پر گزرنا آسان ہوگا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ سب کچھ صرف 2 بنیادی چیزوں کے صدقے سے ممکن ہے، جنہیں دینا ہر انسان کے بس میں ہے۔ اس کے لیے بڑے سرمایے یا بڑی رقم کی ضرورت نہیں، بلکہ 1 گلاس پانی یا 1 لقمہ روٹی بھی اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو روز قیامت انسان کو فائدہ دے، اور کھانا اور پانی کا صدقہ ایسا ہی دائمی فائدہ دینے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ 2 چیزوں کا صدقہ ضرور دیں گے، چاہے ایک وقت کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا کسی پیاسے کو پانی پلائیں۔ یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی برکتیں بہت بڑی ہیں۔ پیارے سامعین، صدقہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں کرتا بلکہ برکتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ لہٰذا آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم کھانے اور پانی کا صدقہ دینا اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں گے۔ جب بندہ یہ چھوٹا سا عمل عادت بنا لیتا ہے تو اس کی ہر دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں صدقہ کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا اور دعاؤں کی قبولیت کا مستحق بندہ بنائے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا کے لیے صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات پوری فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔